بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز، حدیث پاک کے اندر دیوس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو شخص اپنے اہل و عیال اور محرم عورتوں کے بارے میں دینی غیرت و حمیت سے خالی ہو، یعنی ان کی بے حیائی اور اور فحاشی کو دیکھے تو صحیح مگر خاموش رہے، اس پر کوئی ایکشن نہ لے، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہ آئے، شکن نہ پڑے، تو یہ ایسا شخص دیوس ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اور میرے عزیز، آج ہم جس شخص سے آپ کو ملوائیں گے، ہم نے اسے دینی دیوس کا نام دیا ہے۔ ریزنز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر تو مسئلہ اس کی اولاد کا ہو تب یہ بڑا سمجھدار ہے، ہوش مند ہے اور بڑا عاقل بھی ہے، یہ متفکر بھی ہے، باریک بین بھی۔ مال کا مسئلہ ہو تو بڑا غیور ہے، لڑائی بھی کر سکتا ہے، نوک جھونک بھی کر سکتا ہے۔ اگر معاملہ عہدہ کا ہو، اگر مسئلہ انا کا ہو، اگر بات اس کی جان کی ہو، یا پھر اس کی عزت و آبرو کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ نام و نمود کا معاملہ ہو، جائیداد کا، پراپرٹی کا، مال تجارت کا، زمین کا، دکان کا معاملہ ہو، تو یہ بڑا سمجھدار ہے، باریک بین ہے۔ اس کو پھر غصہ بھی آتا ہے اور یہ نفرت بھی پھر سیکھتا ہے، نفرت کا جذبہ نفرت بھی رکھتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، اور پھر جائز سمجھتا ہے، تھانہ کچہری تک بھی یہ چلا جاتا ہے، خودکشی بھی جائز سمجھتا ہے، اور حق استحقاق کے لیے یہ احتجاج کو بھی جائز سمجھتا ہے، اور ببانگ دہل ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، غصہ کا، نفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو خودکشی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ تو گولی مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ لیکن کب؟ جب معاملہ مال، اولاد، عہدہ، انا، جان، عزت و آبرو، جائیداد کا، مال تجارت، پراپرٹی کا جب معاملہ ہو۔ لیکن جب معاملہ آ جائے نا دین کا، تو پھر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر اس کی حمیت اور غیرت، ایسی تمام چیزیں رفع چکر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی بلا سے، پھر جانے اس کی بلا، جب دین پر حرف آئے، جب ایمان کا جنازہ اٹھ جائے، جب قرآن کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہو، شاعر اسلام کا مذاق بنا دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کی جائے، علم بغاوت بلند کر دیا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بدلا جائے، یا پس پشت ڈالا جائے، یا پھر دین کو بے قدر کیا جائے، اس کو حمیت نہیں آتی، نہ اس کو غصہ آتا ہے، نہ اس کی غیرت جاگتی ہے، نہ یہ تب غیور بنتا ہے، نہ باریک بین، نہ لڑائی کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ چاہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، ترک کیا جا رہا ہو، قرآن کو غلط پڑھا جا رہا ہو، سود حرام کمایا، کھایا، کھلایا، لگایا اور بڑھایا جا رہا ہو، گناہ کی شورش بپا ہو، دین کو وطن بے وطن کر دیا جا رہا ہو، حق کو بے وقت کیا جا رہا ہو، مسلمان بھائی بے عزت اور رسوا ہو رہا ہو، مر رہا ہو، کٹ رہا ہو،
بک رہا ہو، بھوک پیاس سہ رہا ہو، مگر اس دینی دیوس کی بلا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ معاملہ اس کے مال کا نہیں ہے، معاملہ تو آقا کی سنت کا ہے نا، اس کو کیوں فرق پڑے گا؟ اس معاملہ اس کے عہدے کا نہیں ہے، نہ اس کی جان کا معاملہ ہے، اور نہ اس کی عزت و آبرو کا معاملہ ہے، اور معاملہ اس کے نام و نمود کا بھی تو نہیں ہے، نہ مال تجارت میں کوئی نقصان کا معاملہ ہے، نہ اسے زمین پراپرٹی میں کچھ پریشانی ہے، تو یہ کیوں نفرت دکھائے، لڑائی کرے، نوک جھونک کرے، تھانہ کچہری، گولی، خودکشی، احتجاج، ناراضگی، غصہ، یہ تو ان معاملات میں ہے، دین پر تو جو مرضی ہوتا رہے اس کی بلا سے۔ ہماری اس سے مراد یہ تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ لڑائی، خودکشی، گولی اور تھانہ کچہری اور نفرت لڑائی کا آپ مظاہرہ کریں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے اسلام خود منع کرتا ہے، اور افراط و تفریط سے اسلام اور قرآن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ عرض تو صرف اتنی ہے کہ دیوس تو نہ بنے، غیرت اور حمیت کا جنازہ تو نہیں نکل جانا چاہیے ایک مسلمان کے دل سے کہ اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے، اور اگر معاملہ اس کی اولاد کا، مال کا، عہدہ اور انا کا ہو تو کہتا ہے کہ اڑا کے رکھ دوں گا، مار دوں گا، کاٹ دوں گا۔ ہم یہ نہیں کہتے، کم از کم اس پر بندے کو کچھ نہ کچھ فکر مند تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مناسب ناراضگی کا اظہار تو کرنا چاہیے، زبان سے کچھ نہ کچھ بات تو کرنی چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ تو حق کے ساتھ ہیں لیکن آپ کی جو تلواریں ہیں یہ باطل کے ساتھ، یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ، یا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ، تو یہ سراسر منافقت ہے، اور یہی دینی دیوس ہے، اور یہی بے حمیت شخص ہے، اور یہی بے وقت آدمی ہے، کیونکہ اسے دین کے، ایمان کے، قرآن کے، اسلام سے متعلق اسے کوئی تشویش لاحق نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ کہ اگر ایسا کچھ ہو تو رات کو نیند نہ آئے، کھانا اچھا نہ لگے، انسان متفکر ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی بے بسی پر، اپنی بے چارگی پر روئے اور معافی مانگے، جائے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی حمیت اور سچی غیرت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔